اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، ایک انسان کا مومن ہونے کے لیے یعنی ایمان لانے کے بعد مسلمان بننے کے لیے اور ایمان میں پوری طرح سے داخل ہونے کے لیے جو چند چیزیں بتائی جاتی ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانا، ان کے رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر، اور اسی طرح سے فرشتوں پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر۔ اس میں ایک چیز ہے قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور یہ اسلام کی بنیاد کا ایک حصہ ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے اس چیز کا انکار کیا یا اس چیز کے بارے میں غفلت برتی تو اس کے ایمان کا خطرہ، اس کے ایمان کے چلے جانے کا خطرہ ہے۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے بہت ہی غیر سنجیدگی سے لیا جائے، بلکہ یہ بہت اہم چیز ہے اسلام میں اور انسان کے ایمان میں۔ اور اس کی اہمیت اسی سے اندازہ لگایا جا سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں لفظ آخرت کا ذکر تقریباً 111 مرتبہ کیا، اور اسی طرح سے دوسرے ناموں سے بھی اس کا ذکر کیا ہے، جیسے کبھی یوم القیامہ، اور اسی طرح سے الساعہ یعنی وہ گھڑی، یا محشر کا ذکر ہے، اور احادیث میں تو بے شمار ذکر آیا۔ اور قرآن مجید میں توحید کے بعد اس کا اتنا زیادہ ذکر آیا ہے کہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اور قرآن مجید کی جو میجر تھیم ہے وہ توحید اور آخرت کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے کیوں اہم ہے اور کتنی زیادہ اہم ہے، یہ بھی بتایا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی انسان اس سے غافل ہیں، اس سے اتنا زیادہ ڈرائے جانے کے باوجود بھی کہ قیامت کا عذاب کتنا زیادہ سخت ہوگا اور قیامت میں کتنی ساری دشواریاں پیش کرنی ہوگی، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی انسان اس سے غافل ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی خطرناک چیز پتہ ہونے کے باوجود بھی کوئی کیسے غافل ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرما رہے ہیں: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ رب العالمین انسان کی فطرت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت کو ایسا بنایا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، لوگوں کے دل میں یہ بات مزین کر کے ڈال دی گئی، یعنی ان کو بائی نیچر یہ چیز پسند آتی ہے، اور ان کا نیچر ہی ایسا ہے کہ اس کی طرف ان کا دل مائل ہوتا ہے اور وہ ان سب چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ کن چیزوں کی طرف؟ حب الشہوات من النساء، عورتوں کی شہوت کی جو محبت ان کے دل میں بیٹھا دی گئی، اس کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ذکر کیا۔ یعنی سب سے سخت جو اگر فتنہ ہے تو یہی والا فتنہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو سب سے پہلے ذکر کیا کہ لوگوں کے دل میں یہ شہوت کی محبت مزین کر کے بیٹھا دی گئی ہے، اسی وجہ سے لوگ قیامت کو بھول جا رہے ہیں بار بار اور ان سب چیزوں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے والبنین، کیونکہ اب عورت حاصل ہو گئی انسان کو تو اب اس کو خواہش ہوتی ہے کہ اس کے اولاد کی کثرت زیادہ ہو جائے، جس کے بعد وہ فخر کرے اور دنیا میں اپنی بڑائی بیان کرے۔ اور اس کے بعد جب اولاد بھی ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، یعنی سونے اور چاندی کے بڑے بڑے بھرے ہوئے صندوق، خزانے، انسان کو اس کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ بالکل انسانی فطرت کا جو سٹیجز ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک انسان جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے عورت کی شہوت کے پیچھے بھاگتا ہے، پھر جب اس کو عورت حاصل ہو جاتی ہیں تو بچوں کی محبت، بچوں کی کثرت کی زیادہ سے زیادہ اس کو خواہش، اور پھر جب بچے ہو جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس جمع کرنا، دنیا کی سارے قسم کے مال جمع کرنے کی جو ہوس پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ اس کے بعد والخیل المسومہ، اور گھوڑے، ایسے گھوڑے جو بہت تندرست اور نام رکھے ہوئے اور بہت اعلیٰ قسم کے گھوڑے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے سواری کا ذکر کیا کہ جب یہ ساری خواہشات انسان کی پوری ہو جاتی ہیں تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری ایک بہت لگزریس سی سواری ہو جس کے ذریعے ہم سماج میں اپنا اسٹیٹس بنائیں۔
اب چونکہ اس دور میں گھوڑے کی اس زمانے کی لگژری تھے، اور اس میں بھی اعلیٰ قسم کے گھوڑے جو ہوتے تھے اس پہ لوگ فخر کیا کرتے تھے۔ اس سے ہم آج کے دور کے بارے میں بھی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے، اور اللہ رب العالمین نے جس انداز سے اس میں چیزوں کو بیان کیا ہے اس میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسی چیز نہیں کہ جو صرف اسی دور میں رہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس انداز میں چیزوں کو سمجھایا ہے کہ جو آج کے دور پہ بھی پوری طرح سے فٹ بیٹھتی ہیں۔ اسی طرح سے والانعام والحرث، اور چوپایوں کی محبت، یعنی زیادہ سے زیادہ مویشی جمع ہو جائیں، یہ تو آج کے دور میں بھی ہے کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے والحرث، کھیتی کی بھی انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بعد زیادہ ساری زمینیں ہو، کھیتی کرے، یا آج کے دور میں ہم دیکھیں تو پلاٹنگ کرے، اس طرح سے زیادہ ہمارے پاس پلاٹ ہو جائیں، یہاں پہ ہے وہاں پہ، اور لوگ اس پہ ایک دوسرے پہ فخر بھی کرتے ہیں کہ لوگ فخری انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کتنے سستے میں ہم نے وہاں پہلے خرید لیا تھا، آج اس کی قیمت اتنی ہو گئی ہے، اور یہ لوگوں کی گفتگو میں تکیہ کلام بن چکا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سب چیزوں کو ایک کے بعد ایک ذکر کیا اور بتایا کہ یہ تمام چیزوں کی محبت انسانوں کے دل میں بٹھا دی گئی ہے، اسی وجہ سے لوگ بھولے بیٹھے ہیں۔ اب جو انسان اپنی اس فطرت سے لڑتے ہوئے ان سب چیزوں کی محبت دل میں ہونے کے باوجود بھی انہیں نکار دے گا اور آخرت کی زندگی کو ترجیح دے گا، اسی کے لیے جنت ہے۔ کیونکہ ہم جب جنت کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں تو ہمیں اللہ رب العالمین اپنی صفات میں سے کچھ صفات دے رہا ہے، یعنی ہمیں کبھی نہ مرنے کی صفت دے رہا ہے، جو چاہیں گے وہ ہونے کی صفت دے رہا ہے، تو یہ تو اللہ رب العالمین کی صفات کی طرح ہے، اور ہمیں اتنی بڑی بڑی پاورز مل رہی ہیں، ایسی نعمت جو ہم نے دیکھی بھی نہیں، جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، وہ مل رہی ہیں۔ تو اتنی بڑی چیز اتنی آسانی سے تو نہیں مل سکتی، اس کے لیے یہ دنیا کی زندگی میں بہت ساری قربانیاں دینی ہیں، اور اس میں سب سے پہلے اپنے نفس سے لڑنا ہے۔ یعنی جو نفس، اللہ رب العالمین نے بتایا کہ آپ کا نفس ان سب چیزوں کی طرف بھاگے گا، اور یہ بھی بتا دیا کہ کیسے کیسے بھاگے گا، پہلے اس کی طرف، پھر اس کی طرف، پھر اس کی طرف۔ اب اس سے مقابلہ کرنا ہے، اور اس سے مقابلہ کرنے والوں کو ہی اللہ رب العالمین جنت سے نوازے گا۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تمام چیزیں تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ عنده حسن المآب، اللہ رب العالمین کے یہاں بہترین رہنے کا ٹھکانہ اور لوٹنے کی جگہ ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ قل اونبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تم لوگوں کو اس سے بھی بہتر چیزوں کے بارے میں باخبر کروں، یعنی اس سے بہتر چیزیں بتاؤں، یہ دنیا کی جو تم رنگینی دیکھ رہے ہو اس سے بھی اچھی چیز بتا دوں۔ للذین اتقوا عند ربہم، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو متقی ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ دنیا کی زندگی میں اگر یہ جو اللہ رب العالمین نے متاع الحیات دنیا ابھی ذکر کیے ایک کے بعد ایک، وہ تمام بھی کسی انسان کو مل جائیں تو کتنے وقت کے لیے، ایک محدود مدت ہے، اس کے بعد وہ تمام چیزیں ختم ہو جانی ہیں۔ لیکن جنت میں بتایا کہ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وازواج مطہرہ، اور ان کے لیے نیک بیویاں یا نیک جوڑے ہوں گے۔ ورضوان من اللہ، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے رضا حاصل ہوگی، یعنی اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ بندے سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی نظر ہے ہر بندے پر۔ یہاں پر متنبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں۔ تو اس آیت کی روشنی میں ہمیں پتہ چلا کہ لوگ قیامت سے اور آخرت کے دن سے کیوں غافل ہیں، کیوں لوگوں کے من میں فکر آخرت پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ اور ہم جب سماج کی خرابیوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، جب ہم اپنے آس پاس کا معاشرہ دیکھتے ہیں اور ہم بہت ہی زیادہ مایوس ہونے لگتے ہیں، اور ہمیں بہت فکر ہوتی ہے کہ یہ سماج کس طرف جا رہا ہے، یہ ہمارا معاشرہ، یہ ہمارے آس پاس کے لوگ، ہمارے دوست و احباب، ہمارے رشتہ دار کہاں چلے جا رہے ہیں، اور ہم اس بارے میں بیٹھ کر غور و فکر بھی کرتے ہیں کہ آخر کیا وجوہات ہیں اس مسلم معاشرے کی، کہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی، قرآن مجید ہمارے گھروں میں، ہمارے سامنے، ہمارے سینوں میں ہونے کے باوجود بھی، احادیث تمام کی تمام ہمارے سامنے اور ہمارے پاس موجود ہونے کے بعد بھی ہم آخرت سے کیسے غافل ہو گئے ہیں۔
ایسا نہیں ہے کہ آخرت پر ایمان نہیں ہے، ایمان سب کا ہے، لیکن وہ ایمان کا جو تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا۔ یعنی ایمان لانے کے بعد آخرت کے بارے میں، ایمان کا مطلب ہے کہ یقین ہونا، یعنی آپ کو یقین ہو جائے پوری طور سے کہ آخرت آنے والی ہے۔ جب اس بات کا یقین ہو، اس کے باوجود بھی انسان ایسے اعمال کیسے کر لے رہا ہے، تو ہمیں یہی بات سامنے پتہ چلتی ہے، ہمارے سامنے یہی بات نکل کر آتی ہے کہ لوگوں میں فکر آخرت نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں۔ آخرت کا علم ہے کہ آخرت ہوگی اور تمام چیزیں ان کو پتہ ہیں، ڈیٹیل میں پتہ ہے کہ ایسے ایسے آخرت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، تمام ڈیٹیلز پتہ ہیں، لیکن اس پر یقین اور اس کے مطابق عمل نہیں ہے، کیونکہ اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہمارا کیا انجام ہوگا۔ اور اسی کی فکر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ آگاہ کیا، اتنی جگہ اس کا ذکر کیا تاکہ انسان بار بار جب جب غافل ہو، چاہے قرآن مجید کہیں سے بھی کھول کے پڑھنے لگ جائے، اگر وہ بہت دنوں بعد بھی قرآن مجید کھول کر پڑھ رہا ہے، بیچ میں سے کہیں کھول کر پڑھنے لگ جائے، تب بھی اس کو آخرت کا ذکر کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گا، تاکہ اس لیے کہ اگر کوئی انسان تھوڑے وقفے کے لیے آیا ہے تب بھی وہ اس بات سے ڈر جائے، اس کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے۔ آئیے اب ہم قرآن مجید کی روشنی میں مزید دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیسے آگاہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 157 میں ذکر کیا، جہاد کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اگر تم لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں قتل کر دیے گئے یا تمہاری وفات ہو گئی، یعنی اگر آپ کوئی شخص جہاد میں نکلا، اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلا، اللہ رب العالمین کے دین کے لیے نکلا اور اسے قتل کر دیا جائے، یا اس راستے میں وہ نکلنے کے بعد اپنی فطری موت بھی مر جائے، ان دونوں کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مغفرت ہوگی، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ورحمہ اور رحمت بھی ہوگی، خیر مما یجمعون، اور ایسی مغفرت اور رحمت جو ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو، یعنی یہ جو دنیا کا سامان تم جمع کر رہے ہو اس سے بہت بہتر ہے اللہ رب العالمین کی مغفرت اور رحمت، اور وہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے آپ کو بالکل وقف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین آگے ذکر کر رہے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 77 میں، اللہ رب العالمین آیت نمبر 77 میں ذکر کرتے ہیں منافقین کے بارے میں، اور اسی طرح سے ان لوگوں کے بارے میں جو آخرت کے بارے میں ان کا ایمان کمزور ہے۔ بیان کرتے ہیں الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا تم ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، یعنی ابھی لڑائی مت کرو، ابھی جنگ نہیں، یعنی جنگ کے لیے انہیں ابھی منع کیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی ابھی جنگ کرنے کے لیے ان سے نہیں کہا گیا، بس آپ کو عبادات کرنی تھی۔ فلما کتب علیہم القتال، لیکن جب ان کے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا، جب ان کو بتا دیا گیا کہ اب آپ کو جہاد کے لیے نکلنا ہے، اللہ رب العالمین کے راستے میں قربانی دینی پڑے گی، اب قربانی دینے کا وقت آ گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ، تو ان میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو لوگوں سے اس قدر ڈرتا ہے، یعنی دشمنوں سے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، یا اس سے بھی زیادہ ڈرتا ہے، یعنی جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا ایک حق ہے اس سے زیادہ وہ انسانوں سے ڈر رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ کہہ اٹھتے ہیں وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، تو نے ہمارے اوپر جہاد کیوں فرض کر دیا، ہمارے اوپر قتال کو کیوں لکھ دیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیا ہمیں تھوڑی سی اور مہلت نہیں دے سکتا تھا کہ ہم گزر جائیں اور اس کے بعد جہاد فرض ہو، یعنی ہمارے اوپر کیوں کر دیا، ہم نماز پڑھ رہے تھے، زکوٰۃ ادا کر رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے، حج، ہم تمام عبادات تو کر رہے تھے، اب یہ قربانی دینے کی بات کہاں سے آ گئی، یعنی یہ دنیا کی زندگی اور یہ عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے۔ تو یہیں پہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ ایک طرح کا لٹمس ٹیسٹ ہو جاتا ہے انسان کے ایمان کا، کہ جب اللہ رب العالمین قربانی مانگتا ہے، جب اللہ رب العالمین کے دین کے لیے قربانی دینے کا وقت آتا ہے، چاہے جسم سے، چاہے جان سے، چاہے مال سے، اور چاہے اپنے نفس کی قربانی دینا، یعنی جو خواہشات کا بھی ذکر کیا گیا تھا، وہ خواہشات کو دبانا، ان کو مار کر پھر اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا۔
تو اللہ رب العالمین آگے ذکر کرتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کا سامان تو تھوڑا ہی سا ہے، دنیا کی زندگی تو تھوڑی سی ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہت بہتر ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے ہے آخرت بہتر لمن اتقی، جو تقوی اختیار کریں گے، جو اللہ رب العالمین سے ڈریں گے۔ یعنی اگر اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہوگا آپ کے من میں، تبھی تو آپ کے من میں ایسے سوال پیدا ہوں گے کہ ہمارے اوپر کیوں جہاد فرض کر دیا، ہم کیوں قربانی دیں۔ جب اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا تو آپ کے من میں سوال پیدا ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا عذاب کتنا سخت ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے تو فوراً اس پر عمل کرنا ہے، اور آپ کو اللہ رب العالمین کے عذاب اور آخرت کے دن کا ڈر ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ آخرت کی خیر و برکت، آخرت کی بھلائی انہی لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں، ولا تظلمون فتیلا، اور تمہارے اوپر بالکل بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے اوپر بہت سخت عذاب دیا جا رہا ہے تو کوئی ظلم دیا جا رہا ہے، بلکہ اسی لیے دیا جا رہا ہے کہ تمہاری دنیا کی زندگی ایسی تھی۔ یعنی یہ عذاب اللہ رب العالمین نے نہیں دیا تم کو، یہ تم نے خود اپنے اوپر مسلط کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں آخرت کے بارے میں انسانوں کو ڈراتے ہوئے اور آخرت اور دنیا کی زندگی کو ان کا موازنہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ یہ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کی آیت نمبر 32 میں ذکر کیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیا کی زندگی تو کچھ ہے ہی نہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی ہے ہی نہیں، إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، سوائے کھیل کود اور دھوکے کا سامان اور تماشا۔ یعنی دنیا کی زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں سوائے ان سب چیزوں کے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور بے شک آخرت کا گھر بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، تو تم لوگ کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ یعنی اللہ رب العالمین انسانوں کو متنبہ کر رہا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کچھ ہے ہی نہیں آخرت کے مقابلے میں، تو تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہو اس چیز کو، تمہارے اندر یہ فکر کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں ذکر کیا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں ذکر کیا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کو بھر دیا، جہنم کو بنایا ہی اس لیے کثیرا من الجن والانس، اکثر انسانوں اور جناتوں کو، یعنی انسانوں اور جناتوں کی جو آبادی ہے اس میں سے زیادہ تر جہنم کے لیے ہی بنے ہیں، اور جہنم کے لیے ہی اللہ رب العالمین نے ان کی تخلیق کی۔ یعنی زیادہ تر انسان اور زیادہ تر جنات جو بھی اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہیں وہ جہنم میں ہی جانے والی ہیں۔ یہ مخلوقات جن پر اللہ رب العالمین نے جنہیں آزمایا ہے وہ مخلوقات نہیں، جانور نہیں، کیونکہ وہ تو اللہ رب العالمین کی صرف عبادت کرتے ہیں، ان کے ہاں کفر اور شرک کا کوئی تصور ہی نہیں۔ لیکن جنہیں اللہ رب العالمین نے فری چوائس دی ان میں سے زیادہ تر جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو اللہ رب العالمین نے دل دیا لیکن وہ اس سے سمجھتے نہیں ہیں۔ ولہم اعین لا یبصرون بہا، اور ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، یعنی حق ان کے سامنے بالکل واضح ہے۔ حق جو ہے اسلام میں جو سچی باتیں ہیں وہ بالکل واضح ہوتی ہیں، یعنی قرآن مجید بالکل واضح ہے، احادیث بالکل واضح ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس سے اندھے ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو احادیث بتائی جاتی ہیں، دلیلیں دی جاتی ہیں کہ ایسے نہیں، اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل کیا ہے اور آپ کا یہ طریقہ غلط ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے افضل ہے اور وہی صحیح ہے، قرآن مجید میں اس طریقے سے ہے اور آپ کا عقیدہ اس طرح غلط ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی لوگ نہیں دیکھتے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے پاس کان ہے لیکن وہ اس سے سنتے نہیں۔ یعنی آج لوگوں کے حالات ایسے ہیں کہ آپ ان سے دین کی بات کرنا شروع کریں، وہ سننے سے پہلے ہی آپ کو چپ کرا دیں گے، وہ کہیں گے ہم سے یہ سب باتیں مت کرو، یا وہ آپ کی بات سننے سے پہلے ہی آپ کو کینسل کر دیں گے کہ نہیں، ہمیں تمہاری بات سننی ہی نہیں، کیونکہ تم اس فرقے سے، تم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہو، تو وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو کان دیے لیکن لا یسمعون بہا، وہ اس سے سنتے ہی نہیں ہیں دین کی باتیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو چوپایوں کی طرح ہیں، یعنی بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یعنی ان کی خود کی نہ کوئی سوچنے کی، نہ دیکھنے کی، نہ سننے کی صلاحیت ہے، بلکہ جانوروں اور چوپایوں کی طرح کی، جس طرف ان کو ہانک کر لے جایا جائے چلے جا رہے ہیں۔
اولئک هم الغافلون، یہ سب کے سب غافل ہیں آخرت کے دن سے اور جہنم کے عذاب سے، یہ لوگ غافل ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ توبہ کی یہ آیت نمبر 24 ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی بنیادی چیز بتائی ہے انسان کے دل اور انسان کی فطرت کے بارے میں۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیجئے، ان سے کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، یعنی آباء و اجداد کی جو محبت ہے، اسی وجہ سے انسان اکثر گمراہی میں ہے۔ انسان کے من میں یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے آباء و اجداد غلط تھے؟ اتنے سینکڑوں سالوں سے وہ عمل کرتے آ رہے تھے اس چیز پہ، وہ غلط تھے؟ اور اسی وجہ سے انسان گمراہی میں ہی رہ جاتا ہے، سچ پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ سچ سے انکار کر دیتا ہے آباء و اجداد کی محبت میں کہ ہمارے آباء و اجداد کیسے غلط ہو سکتے ہیں۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بیٹے، تمہاری اولادیں، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، اور وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری خواتین یا تمہارے جو بھی ازواج ہیں، یعنی اگر خواتین کے نظریے سے دیکھیں تو ان کے مرد حضرات، اور مرد حضرات کے لیے خواتین، ان کی بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارے رشتہ دار لوگ اور کنبے اور خاندان والے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے جمع کر رکھا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے بارے میں تم ہمیشہ ڈرتے رہتے ہو کہ کہیں ڈوب نہ جائے، ہمیشہ تم کوشش کرتے رہتے ہو صبح سے لے کے شام تک کہ اس تجارت کو کیسے زیادہ سے زیادہ سٹیبل بناؤ، کیسے اور اس کو گرو کرو، اور ہر وقت تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ ہماری یہ تجارت ڈوب نہ جائے۔ تم پورا دن بیٹھ کر اسٹاک مارکیٹ پر نظر بنائے ہوئے رہتے ہو، کیوں؟ کہ تمہاری وہ تجارت کہیں ڈوب نہ جائے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمہارے مسکن، وہ تمہارے گھر، وہ تمہارے عالیشان اور بڑے بڑے محل جن میں تم راضی ہو کے، جن میں تم رہتے ہو، احب الیکم، اگر یہ تمام کی تمام چیزیں جو اللہ رب العالمین نے ذکر کری ہیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں من اللہ و رسولہ، کہ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ رب العالمین کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے سے، یعنی اگر یہ تمام چیزوں کی محبت اللہ رب العالمین کے محبت پر غالب آ جا رہی ہے، اللہ رب العالمین کے فرمان کو تم نظر انداز کر رہے ہو ان سب چیزوں کے پیچھے پڑ کے، اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ رہے ہو، ان کے احکام و فرامین کو چھوڑ رہے ہو، اور حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر پا رہے ہو ان سب چیزوں کی محبت میں پڑھ کر، تو اللہ رب العالمین نے بہت ہی سخت انداز میں متنبہ کیا، فتربصوا، تو انتظار کرو، صبر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے، یعنی عذاب آ جائے تمہارے اوپر۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ رب العالمین فاسق لوگوں کو، گنہگار لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ ہدایت تبھی ملتی ہے جب انسان اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہوتا ہے، یعنی ہدایت ایسے نہیں مل جاتی، اس کے لیے اپنے من سے فسق و فجور اور جو گناہ ہے اسے دور کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کی مثال اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ گندگی اور صفائی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، صفائی کرنے کے لیے پہلے گندگی کو ہٹانا پڑے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی ہدایت جو دنیا کی سب سے پاک چیز ہے، جو سب سے بڑا نور ہے، جو سب سے بڑی روشنی ہے اس دنیا کی، وہ کیسے اس جگہ آ سکتی ہے جہاں پہ گناہ ہو رہے ہوں؟ تو پہلے ہمیں گناہوں کو اپنے من سے ہٹانا ہوگا۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم سے نماز کی پابندی نہیں ہو پا رہی، ہم فجر میں کیسے اٹھیں، کچھ ٹپس بتا دیجئے، کچھ ہیکس، لائف ہیکس بتا دیجئے کہ کیسے اٹھ جائیں۔ تو کیسے ہوگا جب آپ کی پوری زندگی گناہوں کے ارد گرد گھوم رہی ہے؟ ہدایت کیسے ملے گی؟ تو اس کے لیے اپنے من کی صفائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور آخرت کی فکر پیدا کرنا، کیونکہ آخرت کی جب فکر پیدا ہوگی تبھی انسان کچھ کرے گا، ورنہ علم تو بہت زیادہ ہے لوگوں کے پاس۔ آج کے دور کا علم پہلے کے دور کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ پہلے ان کے پاس تھوڑا سا علم ہوتا تھا، وہ جس علاقے میں رہتے تھے یا جہاں تک سفر کر پاتے تھے بس اتنا ہی علم مل پاتا تھا۔ بہت ساری کتابیں تو لوگوں کے مرنے کے بعد لکھی گئیں، بہت ساری احادیث ان لوگوں نے سنی بھی نہیں تھی، نہیں سن پائے کیونکہ وہ سفر نہیں کر پائے، ہر کوئی نہیں سفر کر پاتا تھا۔
تو آج کے دور میں جو علم ہے اس دور کے مقابلے میں بہت زیادہ علم ہے، اتنا زیادہ علم ہے، اس کے باوجود بھی عمل نہیں ہے، کیونکہ فکر نہیں ہے آخرت کی، ڈر نہیں ہے۔ اور جب انسان کے اندر فکر پیدا ہوگی آخرت کی، تب وہ علم حاصل کرے گا۔ یعنی ہم لوگوں پر زور ڈالتے رہتے ہیں کہ لوگ آئیں، دین کا علم حاصل کریں، دین کی مجلسوں میں آئیں، دین کے دروس میں شامل ہوں۔ دین کا علم کیوں نہیں حاصل کر رہے ہیں لوگ؟ ہم تو سب کچھ بتانے کو تیار ہیں، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بتانے کے لیے تیار ہیں، تمام چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، مصنفین کتابوں پہ کتابیں لکھی جا رہے ہیں، لیکن کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، تقریریں ہو رہی ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت کی فکر نہیں ہے۔ جب آخرت کی فکر پیدا ہوگی تو انسان کے من میں سب سے پہلے یہی ڈر پیدا ہوگا کہ کہیں میرے پاس ادھورا علم تو نہیں، پھر وہ آخرت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرے گا، اور وہ ہر چیز ایسی جاننے کی کوشش کرے گا جس سے اس کی آخرت بہتر ہو سکے، اور وہ ان ہر چیز کو جان کر ان سے بچنے کی کوشش کرے گا جس سے اس کی آخرت خراب ہو سکتی ہو۔ تو علم، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کی ایک آیت بہت ہی اہم ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین سے حقیقی معنوں میں تو وہی ڈرتے ہیں جو جاننے والے ہیں، یعنی علم رکھتے ہیں تبھی ڈرتے ہیں۔ جب علم نہیں ہوتا ہے تو وہ ڈر بھی نہیں پیدا ہو پاتا اس طریقے کا اللہ رب العالمین پہ۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین ایمان والوں کو جھنجھوڑتے ہوئے، انہیں جگاتے ہوئے ایک آیت میں ذکر کرتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 میں، اور ایمان والوں سے سوال بھی کرتا ہے اللہ رب العالمین، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو، ایمان والا کہہ رہے ہو، ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، ما لکم، کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو، تمہارا کیا معاملہ ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم لوگوں سے کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں نکل پڑو، مطلب جہاد کرنے کے لیے، یا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، یا اللہ رب العالمین کے راستے میں کام کرنے کے لیے، دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے، اور اپنے نفس کو ہرا کر اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنی ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے جب تم سے کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو خصوصی طور پر جہاد کے معاملے میں اللہ رب العالمین اس چیز کو ذکر کر رہے ہیں کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ جہاد کے لیے اللہ رب العالمین کے راستے میں نکل پڑو، اثاقلتم الی الارض اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، تم زمین سے چپک جاتے ہو، یعنی بالکل لیٹ جاتے ہو، ہم اٹھیں گے نہیں، ہم یہاں سے ہلیں گے بھی نہیں، بالکل ڈر کے مارے زمین میں چپک کے بیٹھ جاتے ہو۔ یا آج کے دور میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تو زمینوں میں بنکرز بنائے لوگ، اس میں جا کے چھپ کے بیٹھ جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کی دنیا کے بجائے، آخرت کی زندگی کے بجائے دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ یعنی تم دنیا کی زندگی سے تم راضی ہو کے بیٹھ گئے ہو، تم اس میں خوش ہو گئے ہو اور اس میں اطمینان کر کے بیٹھ گئے ہو۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو جان لو کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے سوائے تھوڑے سے کے، یعنی کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں ایمان والوں کو جگایا کہ دنیا کی زندگی سے آپ کو کسی حال میں راضی نہیں ہونا ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے تو راضی ہونا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہمارے نعمتیں دی ہیں ہم ان میں خوش ہیں، اور جتنی دی اسی میں خوش رہیں، اور اللہ رب العالمین کا ہمیشہ شکر ادا کریں، لیکن اس دنیا کی زندگی میں راضی نہیں ہو جانا ہے۔ راضی ہونے کا مطلب کہ اس میں مگن ہو کے رہ جانا، اور جب اس میں راضی ہوں گے، دیکھیے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی یہ ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں، ضد ہیں، تو اگر آپ ایک میں جب راضی ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے سے آپ ڈس ایگری کر رہے ہوں گے، اس میں آپ ناراض ہو رہے ہوں گے، یعنی اس سے آپ بالکل اپنا دھیان ہٹا رہے ہوں گے، اور جو آخرت کی زندگی سے راضی ہوگا اس کا من دنیا کی زندگی میں لگ ہی نہیں سکتا۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ الدنیا سجن المؤمن والجنۃ للکافر، یعنی دنیا کی زندگی مومن کے لیے جیل ہے، قید خانہ ہے، یعنی مومن اس دنیا میں ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ جیل میں کون انسان راضی ہو سکتا ہے، مطلب جس انسان کی عقل درست ہو اور وہ بالکل عقلی طور پر، ذہنی توازن کے طور پر بالکل صحیح سالم ہو، ایسا انسان جیل میں راضی ہو ہی نہیں سکتا، قید میں۔ اور اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آگے ذکر کیا، آیت نمبر 39 میں سورہ توبہ کی، الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم نہیں نکلے اللہ رب العالمین کے راستے میں، يعذبكم عذابا الیما، تم کو بہت دردناک عذاب دیا جائے گا، ويستبدل قوما غیرکم، اور تمہیں بدل کر اللہ رب العالمین دوسری قوم کو لے آئے گا، یعنی تمہارے اوپر دوسری قومیں مسلط ہو جائیں گی۔ آج
لوگ فکر کرتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ دوسری قومیں اتنا آگے کیوں جا رہی ہیں، لوگ مثال دیتے ہیں کہ انہیں دیکھیے وہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنا آگے جا رہے ہیں، وہ فلاں چیز میں اتنا آگے جا رہے ہیں، ان کے پاس جابس ہیں، اور یہ تمام چیزوں کی باتیں کرتے ہیں۔ دانشوران اور جو ہمارے مفکر ہیں، جو ہمارے فلاسفر ہیں، وہ بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں کہ فلاں قوم ایسی ہے اور ان سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، ان سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین کی آیت کی طرف دھیان نہیں دیتے کہ اللہ رب العالمین خود بتا رہا ہے کہ یہ ذلت اور رسوائی کیوں مسلط ہوئی؟ اللہ تنفروا یعذبکم عذابا، تم اللہ رب العالمین کے راستے میں نہیں نکلے، تم نے وہ قربانیاں نہیں دی جو دین ڈیمانڈ کرتا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ تمہیں بدل کر دوسری قوم کو لے آیا۔ اور اس سے یہ بھی بات نکلتی ہے کہ تمہاری وفات کے بعد ایسے لوگ پیدا کرے گا جو دین کا کام کریں گے۔ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں میں اللہ رب العالمین کے فضل سے جو بیداری پیدا ہوئی ہے، اب جو ایک لہر اٹھی ہے دین کی طرف، دین کے لیے جو فکر پیدا ہوئی نوجوانوں میں، یہ اسی آیت کی روشنی میں وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ کہ جو پہلے کے لوگ تھے انہیں بدل کر اللہ رب العالمین ایک نئی قوم لایا ہے، جن کی سوچ اللہ رب العالمین کی بتائے ہوئے آیات کے مطابق ہو رہی ہیں۔ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں بدل کر دوسری قوم لے آئیں گے اور تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور تم انہیں کوئی شے نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسی قوم کو لائے گا جنہیں کوئی شہوات اور خواہشات ان پر اثر نہیں کریں گے، یعنی ان کا ایمان اتنا بہتر ہوگا۔ اللہ رب العالمین یہ بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور بھی بہت سارے مقامات پر ذکر کیا۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 26 میں اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو بڑھا دیتا ہے، رزق میں زیادتی کر دیتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، یعنی یہ رزق کا معاملہ یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی میں خوش ہو گئے ہیں، اسی میں فرحت و مسرت پا گئے ہیں۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، یعنی سوائے سامان کے کچھ نہیں ہے یہ زندگی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم میں ذکر کیا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 3 میں ذکر کیا، الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ ان لوگوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہے اللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور تباہی ہو کافروں کے لیے جن کے لیے شدید عذاب ہے۔ اب اس کو اللہ رب العالمین اور مزید ڈیفائن کر رہا ہے کہ کن لوگوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر فوقیت دیتے ہیں، اس پہ زیادہ محبت کرتے ہیں، یستحبون یعنی اس پہ حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو۔ ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ رب العالمین کے راستوں میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کا شدید عذاب ہے، یعنی آخرت کی فکر سے جو لوگ غافل ہوتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین کا شدید عذاب ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اور بھی قرآن مجید میں جا بجا اس کا ذکر کیا۔ اسی طرح سے سورہ نحل کی آیت نمبر 107 میں ذکر کیا، اور 106 میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا سخت غصہ اور عظیم عذاب ہوگا، بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اب اس کو بیان کر رہا ہے اللہ رب العالمین کیوں ہوگا یہ عذاب، آیت نمبر 107 میں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، وہی بات جو اس سے پہلے سورہ رعد نے بیان کی، اس وجہ سے ان کے اوپر یہ عذاب ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی اور اس کی محبت میں زیادہ مبتلا ہوئے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ رب العالمین کافروں کو، ناشکروں کو اور انکار کرنے والوں کو، منہ پھیرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ چند آیات ذکر ہوئی، اس کے بعد بھی اور بھی بہت ساری آیات ابھی بچی ہیں، جیسا کہ شروع میں بتایا گیا تھا اللہ رب العالمین نے تقریباً 111 مرتبہ پر اس چیز کا ذکر کیا ہے، اور بھی بہت سارے مقامات پر، یہ تو صرف لفظ آخرت کے ساتھ 111 مرتبہ پر ہے، ورنہ قرآن مجید میں ہر جگہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے آیات کو ذکر کیا ہے۔ اور
اس امت کی کامیابی اور خصوصاً نوجوان نسل کی کامیابی اور ان کی فلاح اور بہبود، ان کی نجات اسی میں ہے کہ ان کے اندر آخرت کی فکر پیدا کی جائے، انہیں ڈرایا جائے، اور جب ایک بار یہ آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ وہ خود بخود راستہ ہموار ہو جائے گا ان کے لیے۔ اللہ رب العالمین ان کے من میں دین کے علم کے لیے ایک پیاس، ایک تڑپ، ایک تشنگی پیدا کر دے گا، کیونکہ جب انسان کو آخرت کا ڈر پیدا ہو جائے گا، جب ایک چیز کی فکر ہو جاتی ہے تو پھر انسان اس چیز کو بہتر بنانے کے لیے، اس چیز کے جو برے کانسیکوینسز ان سے بچنے کے لیے تمام کوششیں کر ڈالتا ہے۔ آج سوچئے جو ہم انشورنس لیتے ہیں وہ کیوں لیتے ہیں؟ کیوں ہمیں فکر ہے نا بیماری کی، ہمیں فکر ہے نا اچانک موت کی، ہمیں فکر ہے نا ایکسیڈنٹ کی، ہمیں پتہ ہے یہ حقیقت ہے دنیا کی زندگی کی کہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور اسی فکر کی وجہ سے ہمیں قدم اٹھاتے ہیں کہ انشورنس لیتے ہیں۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ صحیح ہوتی ہے اور غلط ہوتی ہے۔ تو اس چیز میں ہم جب دنیا کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر فکر کر کر اس کے نتیجے میں ہم قدم اٹھاتے ہوتے ہیں، ہمیں امتحان کی فکر ہوتی ہے، ہم تیاری کرنے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں کمائی کی فکر ہوتی ہے تو ہم اپنے اندر اسکلز پیدا کرنے، ہم جاب ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، ہمیں بچوں کی فکر ہوتی ہے تو ان کے لیے بہترین اسکول ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے ہمیں ان کی فکر ہوتی ہے، ہم اچھے اچھے ڈاکٹر ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، یا پیسے کی کمی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اکانومی نیچے جانے کا خدشہ ہوتا ہے تو ہم پیسے جمع کرنے لگ جاتے ہیں، اچھی جگہ پہ انویسٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو آخرت کے بارے میں جس کے بارے میں اتنا کھول کھول کر بیان کر دیا گیا، جس کے عذاب سے اتنا زیادہ ڈرا دیا گیا، اس کی فکر آخر کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ اور جب اس کی فکر حقیقی معنوں میں پیدا ہو جائے گی تو یقیناً لوگوں کے اندر سدھار آ جائے گا خود بخود، کیونکہ وہ علم حاصل کرنے لگیں گے، اور جب علم حاصل کرنے لگیں گے تو اللہ رب العالمین ان کے لیے خود بخود راستے کھول دے گا، کیونکہ ان کی جو نیت ہوگی وہ بالکل جینوین ہوگی، ان کی خالص نیت ہو جائے گی۔ کیونکہ دکھانے کے لیے تو انسان تمام چیزیں کر سکتا ہے، عبادات کر سکتا ہے، لیکن جب انسان کے اندر فکر پیدا ہو جائے حقیقت، کیونکہ فکر انسان کے من کے اندر ہوتی ہے، فکر کا انسان کوئی دکھاوا نہیں کرتا، وہ کیا ہی دکھاوا کر سکتا ہے فکر کا؟ یعنی اگر انسان کو کسی چیز سے ڈر لگ رہا ہو تو وہ تو اور لوگوں سے چھپاتا پھرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے میں اس چیز سے ڈر رہا ہوں۔ تو یہ چیز جب خالص پیدا ہو جائے گی، اور اس کے لیے تمام لوگوں کو کوشش کرنے کی ضرورت، سب سے پہلے خود کے اندر یہ فکر پیدا کرنی، غور و فکر کرنا ہے، آخرت کے بارے میں ہمیشہ سوچتے رہنا ہے کہ کبھی بھی آخرت قائم ہو سکتی، اور ہماری آخرت تو کبھی بھی قائم ہو سکتی، کیونکہ جو انسان جب مر جائے اس کی آخرت تو وہیں سے شروع ہو گئی، اور آخرت کے بارے میں ہمیں فکر کرنی ہے، اس کے عذاب سے ڈرنا ہے، اللہ رب العالمین کے غصے سے ڈرنا ہے، اور پھر جب یہ فکر پیدا کریں گے تو اس فکر کے نتیجے میں پھر قدم بھی اٹھانا ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم دینی مجالس میں بیٹھتے ہیں، دینی دروس میں بیٹھتے ہیں، تقاریر سنتے ہیں، یا اچھی اچھی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے سامنے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اور یا ہمارے ساتھ کبھی حادثہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں ایک دم سے یاد آ جاتی ہے آخرت، اور موت ہمارے سامنے آ جاتی ہے، یا آخرت کا ڈر پیدا ہوتا ہے ہمارے اندر، ہم کوئی ایسا خواب دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دم ڈر جاتے ہیں آخرت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی قیامت کے لیے، اپنے انجام کے لیے، لیکن وہ فکر کچھ دیر تک تو رہتی ہے، بالکل خالص نیت کے ساتھ رہتی ہے، لیکن پھر وہ دھیرے دھیرے غائب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس فکر کے نتیجے میں ہم نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، فکر تو من میں پیدا ہوئی، لیکن پھر اس کے بعد ایک قدم بھی اٹھانا تھا نا، کہ اب جو یہ فکر پیدا ہوئی ہے آخرت کی، اب ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہو گئی ہے، اب ہم آپ سے یہ کوشش کریں گے، ہم اپنی آخرت کو بہتر بنائیں گے، ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں گے جن سے ہماری آخرت خراب ہو سکتی ہے۔ تو یہ فکر پیدا کرنے کے بعد قدم بھی اٹھانا بہت ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں کی توفیق عطا فرمائے، اور جلد از جلد توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس امت کے اندر آخرت کی فکر پیدا کر دے، اور آخرت میں ہم تمام لوگوں کا انجام بہترین کرے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، واللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔